كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فحزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وهبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر وارحم. اللهم اغفر وارحم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اے اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے غلط
غلطی سے کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، نئے اور پرانے، اے اللہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کے اقراری مجرم ہیں، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو معاف نہ کرے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہمارے آباء و اجداد جو گزر گئے انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری توبہ، ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ مجموعی طور سے تجھ سے توبہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں قوت دے نیک کام کرنے کی، ہمیں طاقت دے گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم ایمان کے اعتبار سے انتہائی ضعیف اور کمزور ہو گئے، میرے مولا ہمیں توفیق دے اے اللہ کہ ہم ایمان کی محنت کرنے والے بن جائیں اور ہمارے ایمان کو قوی فرما دے۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ علم و عمل کا جامع بنا دے، علماء ربانیین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع فرما دے، ہماری نمازوں کا اہتمام کرنے والا اور اس پر مداوت کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ ہماری نمازوں میں صفت احسان پیدا فرما دے، ہماری تمام عبادات میں صفت احسان پیدا فرما دے۔ اے اللہ اخلاص و للہیت پیدا فرما دے۔ اے اللہ بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا، علماء کی قدر کرنے والا، اپنے حقوق کو معاف کرنے والا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ حسد سے، جلن سے، کینہ سے، بیر سے، اناد سے، ریاکاری سے، تکبر سے، تعصب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر قسم کی صفات حمیدہ جو تو چاہتا ہے ہر قسم کی صفات حمیدہ جو تو چاہتا ہے ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے رذائل سے ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے رذائل سے ہمیں پاک فرما دے، اخلاص و للہیت نصیب فرما۔ دین پر چلنے والا، دین کی تعلیم دینے والا، دین کی دعوت دینے والا اور اس کی خاطر اپنے مال و جان سے ملک در ملک، شہر در شہر، قریہ در قریہ، گھر گھر در در پھرنے والا بنا دے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مٹ رہا ہے، ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سرکشی میں لگے ہیں، ہم دنیا کو ترجیح دینے میں لگے ہیں۔ اے اللہ یہ دونوں تو جہنمیوں کی صفت ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آپ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے اللہ یہ دونوں صفات تو جہنمیوں کی ہے، ہم ان دونوں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ ان دونوں رذائل کو ہمارے اندر سے دور فرما دے، ہمارے اندر وہ جنتیوں والی صفات پیدا فرما دے جسے تو نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے اللہ خشیت الہی عطیہ فرما دے۔ اے اللہ نفسانی خواہشات سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ خشیت الہی پیدا فرما دے، نفسانی خواہشات سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ دین پر چلنے والا، دین کی دعوت دینے والا، دین کی تعلیم دینے والا، اپنے مال و جان سے ملک در ملک، شہر در شہر، قریہ در قریہ، گھر گھر در در پھرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لغویات سے اعراض کرنے والا بنا دے، لایانی باتوں سے بچنے والا بنا دے۔
اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ دربنگا کے اجتماع کو، اس اجتماع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ لوگوں نے بڑی محنت سے اور بڑی جافشانی سے دن رات ایک کر کے محنت کیا ہے۔ اے اللہ تو ان محنت کرنے والوں کو، ان خدمت گزاروں کو قبول فرما لے۔ جنہوں نے جان سے وقت دیا انہیں بھی قبول فرما، جنہوں نے مال سے وقت دیا انہیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے تعاون کیا اے اللہ انہیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس مجمع میں شریک ہیں انہیں بھی قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے گھر کو اے اللہ ہماری زندگی کو صحابہ کی زندگی کا نمونہ بنا دے، ہمارے گھروں کو صحابہ کے گھروں کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو صحابہ کی مسجدوں کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری بستیوں کو مدینہ طیبہ کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری بستیوں کو مدینہ طیبہ کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ 100% دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی نصیب فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم ان کا نام لے کر ہر ایک کے لیے اس مجمع میں تو دعا کر نہیں سکتے۔ تو جانتا ہے، تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے، ہر ایک کی پریشانی کو جانتا ہے، تو یہ دل کے بھید کو جانتا ہے، تو شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اے اللہ تو ہی بیماری کو دور کرنے والا ہے، تو ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حاجت کو پوری فرما، ہم سب کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی غیب سے ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں انہیں مقدمات سے خلاصی نصیب فرما، جو بے نکاحی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو اے اللہ ان کے جوڑ کا اے اللہ نیک صالح جوڑا انہیں عطا فرما۔ جو نوجوان جو لوگ بے روزگار ہیں اے اللہ تو ہی تو روزی دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی روزی دے گا۔ اے اللہ تو ہر ایک کو روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے لیے خزانہ غیب سے عافیت کی حلال روزی اے اللہ کا انتظام فرما، حلال روزی کو مقدر فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے اسے بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، تو ہی نے تو سکھلایا تو مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ تو نے ہماری زبان پر یہ باتیں جو جاری کی ہیں اسی لیے تو جاری کی ہے کہ تجھے قبول کرنا ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تو ہدایت ہے۔ اے اللہ ہم اپنی ہدایت، اس مجمع کی ہدایت، اپنے گھر والوں کی ہدایت، اعزاء اقربا کی ہدایت، اپنے ضلع اور صوبے والوں کی ہدایت اور سارے ملک پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ آپ ہی نے تو فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی عن العالمین۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، تو دینے والا ہے، تو ہم سب کو دے دے۔ اے اللہ ہدایت دے دے، ہم ہدایت کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اور ہر وہ چیز اس کی ہمیں اے اللہ ضرورت ہے اور تو جانتا ہے اے اللہ وہ ہماری ضرورت کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والے کسی شخص کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی شخص کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ عورتوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے، اے اللہ عورتوں کے تعاون کے بغیر بہت کام حرج ہوتا ہے۔ اے اللہ انہوں نے کتنا جماعتوں کا اکرام کیا، کتنی روٹیاں پکائی، کتنی سبزیاں پکائی، کتنے روزے رکھے، کتنی دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ تو ہماری عورتوں کو بھی قبول فرما لے، ان کے ہمارے بچیوں کو، بہنوں کو اور ماں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس اجتماع کو اس علاقے کے لیے باغ و بہار بنا دے۔ اے اللہ دین پر چلنے والا، دین کی دعوت دینے والا، دین کی تعلیم دینے والا اور اس کی خاطر جان و مال کی قربانی دینے والا اور رائے خدا میں نکلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم جزا الله عنا محمدا ما هو اهله برحمتك يا ارحم الراحمين. دیکھیں سبھی حضرات صرف جماعت میں جانے والے ساتھی کا مسافہ ہوگا. کھولے بھائی. باقی ساتھی جو ہے اطمینان سے بیٹھے, جو جانا چاہتے ہیں آرام سے جائیں. صرف مسافہ جدھر طے وہ ساتھی کھڑے ہو جاتے. کون طے ہوئے بھائی؟ یہاں بتائے کون ہے کھڑے ہو جا بھائی. چلو جلدی